اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، میں نے 14 آیات کا ہدیہ آپ کو پیش کرنا ہے، اور ان 14 آیات میں میرے پروردگار نے فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ معزز سامعین، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو قرآن دیا، اس میں جو ہے اسے پکڑ لو، کیا ہوگا؟ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ مگر افسوس کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ کر بہت ساری اور کتابیں تو یاد کر لی، ان کو ایک ایک صفحے کا ہم نے ایک ایک صفحے کو یاد رکھا، لوگوں کو بحث کرنے کے لیے حوالہ دیا، مگر قرآن ہماری نظروں سے اوجھل رہا۔ سورہ آل عمران آیت کا نمبر 103، اور سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے، اور تم آپس میں دشمن تھے، پس اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ سورہ آل عمران آیت کا نمبر 105، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن پر واضح دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقے میں پڑے رہے، پس آپس میں اختلاف کرنے لگے، ایسے لوگوں کی سزا عذاب جہنم ہے۔ آل عمران، جب تم کفار کو قتل کر رہے تھے اور کمزور پڑ گئے تھے اور آپس میں تفرقے میں پڑ گئے تھے، اور بعد اس کے اس نے تمہیں وہ چیز دکھلا دی جس سے تم محبت رکھتے تھے، کچھ تو تم میں وہ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، اور تم میں کچھ ہیں جو آخرت کے خواہش مند ہیں، کہ آپ نے وہ مال دیکھا تو تفرقہ شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا، اس میں سے ہمیں حصہ ملے گا، اور کتنا ملے گا، جس وجہ سے آپ کمزور پڑ گئے۔ سورہ نساء آیت کا نمبر 60، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل ہوا وہ اس سب پر ایمان لائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا باہمی جھگڑا طاغوت سرکش کی طرف لے جائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس پر اعتقاد نہ رکھیں۔ شیطان تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ انہیں بھٹکا کر دور گمراہی میں ڈال دے۔ سورہ مومنون آیت کا نمبر 53، یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ جو چیز جس فرقے والوں کے پاس ہے وہ اس میں خوش ہیں، تم ان کو ایک مدت تک کی اس غفلت میں رہنے دو۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تفرقہ کرتے ہو، یہ ظاہر ہے کہ تم مجھ سے نہیں ڈرتے ہو۔ سورہ شورى آیت کا نمبر 13، اس نے تمہارے دین کا وہی دستور مقرر کیا ہے جو نوح کے لیے تھا، جس کا ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا، اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ سورہ شورى آیت کا نمبر 14 اور 15، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو کی تھی کہ تم دین کو قائم رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، مشرکوں پر یہ امر نہایت گراں گزرا، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر آپس کی ضد کی وجہ سے، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم کی قوم بھی آپس میں تفرقے میں پڑ گئی، بعد اس کے کہ جب ان کے پاس علم آ چکا۔ سورہ نور آیت کا نمبر 91 اور 92، جنہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا، پس تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں ضرور پوچھیں گے۔ سورہ نساء آیت کا نمبر 71، اے ایمان والو، ہتھیار لے کر جماعت ہو کر اکٹھے نکلا کرو۔ سورہ انعام آیت کا نمبر 159، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ سورہ انفال آیت کا نمبر 46،
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ حل میرا پروردگار بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ہمت ہار دو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ان سارے اختلافات کا میرا پروردگار ایک حل بتا رہا ہے. پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اس میں کیا تھا؟ قرآن کو جو کچھ اس میں دیا گیا ہے اس کو یاد رکھو اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آپس میں جھگڑا نہ کرنا. سورہ بقرہ کی آیت کا نمبر 63. اور اب اس کا حل، اگر آپ میں جھگڑا ہے تو اس کا حل میرا پروردگار دے رہا ہے. سورہ نساء آیت کا نمبر 59. اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو جھگڑا نہ کرو، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر دو. اگر تم میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو کیا کرو؟ پہلی آیت میں فرمایا کہ قرآن کو یاد رکھو اور اس آیت میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو. اگر کوئی حل چاہتے ہو تو جو ان کی اطاعت میں آ جائے گا، جو اپنے جھگڑوں کو ان کے سامنے پیش کر کے اور ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو منو ان مان لے گا، وہی تو میرا بندہ ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.